ہم قاری صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ شیخ اپنے علم اور پلس تجربے کی روشنی میں، کیونکہ آپ کو تجربہ بھی تو الحمدللہ ہے، تو اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں مرد حضرات کے لیے کون سے وہ سنہری امور ہیں جن کو اگر وہ اپنی زندگی میں اپنا لیں تو وہ خود بھی پرسکون ہو جائیں اور ان کا گھرانہ بھی ایک مثالی گھرانہ بن جائے؟ جواب سے پہلے یہاں بھی میں ایک گزارش کروں گا کہ تجربے کی روشنی میں جی بالکل، تو ناظرین کہیں یہ سمجھ نہ لیں کہ ان کا گھر بھی ٹوٹا تو بنا نہیں، تجربے سے میری مراد کہ ایک میریڈ لائف، شادی شدہ زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہا کرتے تھے، اور آپ کے علم میں ہیں، یہ کاتبین وحی میں سے ہیں، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت دعائیں کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، سبحان اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ سبحان، یعنی کس قدر عظیم دعا ہے۔ بہت پیاری دعا۔ تو انہوں نے اپنی ایک بہت لمبی حکومت جو کی ہے 19-20 سال، تو ایک کلمہ ان کا انسانی زندگی کو روشن کرنے والا، وہ کہا کرتے تھے لا حکیم الا ذو تجربہ، جس کے تجربے نہ ہوں اس کی زبان پہ حکمت نہیں آتی، ولا حلیم الا ذو عثرہ، جو زندگی میں تھپیڑے نہیں کھاتا اس میں حلم بردباری ٹالرنس نہیں آتا۔ کیا بات۔ تو اس طریقے سے بھی انسان جو ہے خود تجربات کر کے بھی سیکھتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے تجربات اور ان کا جواب دینا اور مختلف زاویے سننا، اس سے بھی انسان کے تجربات بنتے ہیں۔ اضافہ ہوتا ہے، بالکل۔ تو اس ضمن میں جس طرح عورتوں کے لیے، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے میں نے 5 چیزیں ذکر کی، مردوں کے لیے بھی میں 5 چیزیں ذکر کروں گا۔ جی ضرور۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرد چونکہ قوام ہے، جی بالکل، اس نے گھر کو کامیاب بنانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ جب تک وہ نیکی پہ لگا رہے گا اس کے اثرات گھر میں رونق کی شکل میں دیکھتا رہے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں نہ تو کوئی متقی پیدا ہوا نہ ہو سکے، بالکل، لیکن آپ اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، کیا آپ کہتے تھے قومی یا عائشہ، کیا بات، عائشہ تم بھی اٹھو۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ آپ آواز دیتے تھے ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو بھی اٹھائیں، لکھے یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ جب تک میں یہ بات نہیں سمجھتا کہ میں نے یہ جو زندگی کا ایک تعلق بنایا ہے نکاح کے ساتھ، یہ یہاں نہیں، یہ جنت میں بھی ساتھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہہ رہے تھے کہ آپ جنت میں بھی میری بیوی ہیں عائشہ، بلکہ روایت کے الفاظ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، فرماتے انہو یہون علی سکرات الموت، سلسلہ صحیحہ کی روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کی سختیاں میرے لیے آسان ہو رہی ہیں کہ آپ جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی۔ کیا بات، کس قدر یہ عظیم بات اللہ کے رسول نے امت کے لیے چھوڑی ہے۔ اور شیخ اس سے ایک بیوی کا دل کتنا خوش کتنا خوش ہو، اور وہ مطلب لا محالہ اس کے دل میں خامند کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو اور احترام آئے، اور ایسا ہی ہوا نا، بالکل بالکل، کہ مومنوں کی ماں سواری پہ سوار ہونا چاہتی ہے، کائنات سے اعلیٰ تو محمد کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایسا کریں، ٹھیک ہے چڑھ جاؤ، جیسے آج کل کہتے ہیں جب کسی عہدے پہ انسان سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ گھر میں بھی میں اسی عہدے پہ۔ آپ زمین پہ بیٹھے، اپنا گھٹنا مبارک کھڑا کیا، کہا یہاں قدم رکھو، اور پھر سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، یعنی کائنات کے امام رحمت للعالمین اور بیوی کو یہ پروٹوکول، اور آپ کی وہ بات میں یہاں دہرانا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ میں کہنا تو نہیں چاہتا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو وہی جملہ کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے۔